بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی کو رات کو تیار ہونے کا شوق تھا۔ وہ میری مرحومہ امی کا لہنگا پہنتا اور ابو کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتا، لیکن دن کے وقت یہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس پر کوئی سایہ ہے۔ اس کا ہر طرف علاج کروایا لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ ایک دن جب وہ ابو کی قبر پر گیا تو میں اس سے پہلے وہاں جا کر چھپ گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا میں نے جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر میری تو چیخ نکل گئی، کیونکہ میرا نام رامین ہے اور میری عمر 23 سال ہے۔ میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، لیکن قسمت نے میرے ساتھ وہ کیا کہ میرا سارا پڑھنا لکھنا کسی کام نہ آیا اور میری عقل پر پردے پڑ گئے۔ میں 10 سال کی تھی جب میری دادی نے ہمارے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانی شروع کر دی۔ ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ ابو بھی بہت اچھے تھے، لیکن ایک دم نہ جانے کیوں دادی کو امی سے شدید قسم کے مسائل ہونے لگے۔ انہیں اچانک امی اتنی بری لگنے لگی کہ وہ امی کو اپنے آس پاس بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ آخر دادی کے دل میں امی کے لیے اتنی نفرت کہاں سے آتی ہے جو اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جب دادی کے پاس بیٹھ کر ان سے اچھی اچھی باتیں کرتے تو انہیں لگتا کہ ہم لوگوں کو کوئی ہرس ان کے کمرے تک لے آئی ہے، اور پھر جب کسی مصروفیت کی وجہ سے ان کی خدمت نہ کرتے تو وہ سمجھتی تھی کہ ہماری امی ہمارے دلوں میں ان کے اور پھپھو کے خلاف زہر بھر رہی ہیں، تاکہ ہم لوگ اپنے ددیال سے دور ہو جائیں اور کل کو کسی سے بھی رابطہ نہ رکھیں، اور ہماری وجہ سے ہمارے ابا بھی اپنی ماں سے مل نہ سکیں۔ اسی طرح روتے سسکتے زندگی گزر رہی تھی، کیونکہ دادی اکثر اماں کے خلاف ابا کو ورغلاتی رہتی تھی اور ابا کبھی کبھی زیادہ غصے میں آ کر ہاتھ بھی اٹھا دیتے تھے۔ ان کی اس حرکت پر ہم لوگ ابا سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اب ہمیں ابا بھی اچھے نہیں لگتے تھے، جو بات کی تصدیق کیے بنا ہی اماں پر زور آزمائی کرنے لگتے تھے۔ اماں کا سوجھا ہوا لال چہرہ ہم لوگ جب بھی دیکھتے، ابا اور دادی کے لیے نفرت مزید بڑھ جاتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور ہم لوگ بڑے ہو رہے تھے۔ میں 13 سال کی تھی جب ایک دن ابا گھر آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک مہندی لگا ہاتھ تھا۔ اس عورت نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا، کلائیاں چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل اور چہرے پر لالی لگی ہوئی تھی۔ وہ عورت اتنی خوبصورت نہیں تھی جس قدر وہ سجی سنوری ہوئی تھی، اسی لیے اس کی دلکشی لگ رہی تھی۔ اپنی اداؤں سے وہ ہم سب پر دھاک بٹھانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ہم میں سے کسی نے بھی کبھی اماں کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہماری نئی اماں ہیں۔ دادی کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ انہیں تو جیسے جیتے جی جنت مل گئی ہو۔ ابا نے نئی اماں کو ہمارے ساتھ والے گھر میں رکھا تھا۔ دادی بھی ان کے ساتھ ہی شفٹ ہو گئی، کیونکہ انہیں اب اماں جیسی نافرمان بہو کے ساتھ نہیں رہنا تھا۔ دادی کے جاتے ہی ہماری زندگی میں کسی حد تک سکون آ گیا۔ ابا خرچہ نہیں دیتے تھے، اسی لیے اماں نے سلائی کرنا شروع کر دی۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ محنت کرواتے تھے، کیونکہ سکون سب سے زیادہ اہم تھا جو ہمیں اب مل رہا تھا۔ تو محنت سے کیا جی چراتے، اب سارا دن چخ نہیں ہوتی تھی۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک دن ابا گھر سے نکلے تو 4 کندھوں پر واپس آئے۔ سب لوگ بہت رو رہے تھے، یہاں تک کہ ہماری اماں بھی ابا کی چارپائی کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، لیکن ہم بہنوں میں سے کسی کی بھی آنکھ میں آنسو نہیں تھے۔ جتنا بھی رونے کی کوشش کی، آنکھ ذرا سی نم بھی نہ ہو سکی۔ پھر ابا کو دفنا دیا گیا۔ وہاں موجود لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم سب بہنیں اس وقت شدید صدمے میں ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہمیں صدمہ ہی تو نہیں تھا۔ ابا کے جانے کے بعد کافی کچھ بدل گیا تھا۔ سب سے زیادہ بڑا بدلاؤ آیا تھا دادی کے لیے، کیونکہ جس نئی بہو کے انہوں نے بہت سے ارمان پورے کیے تھے نا، سر آنکھوں پر بٹھایا تھا اسے، اب وہ انہیں ناکوں چنے چبوا رہی تھی۔ وہ دادی کو کھانا تک نہ دیتی تھی، کہتی تھی کہ پہلے تو تمہارا بیٹا تھا جو یہاں تھا اور کما کر لاتا تھا، اب کون ہے جو تم مجھ پر بوجھ بن رہی ہو۔ دادی کی یہ حالت اماں سے دیکھی نہیں گئی، وہ انہیں جا کر لے آئیں۔ اماں کی آنکھوں میں دادی کے لیے رتی برابر بھی عزت کم نہ ہوئی تھی۔ پھر ایک دن پتہ لگا کہ نئی اماں گھر سے چلی گئی ہیں۔
وہ کس کے ساتھ گئی تھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس دن دادی نے اماں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور معافی مانگی۔ ہم نے جب دادی کو ایسا کرتے دیکھا تو اس دن ابا کے لیے بھی دل سے نفرت چلی گئی۔ اس دن ہم بہنیں ایسے دھاڑے مار مار روئی تھی جیسے ہم آج ہی یتیم ہوئی ہوں۔ میرے دل میں اب یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے کبھی بھی اپنی ساس کے آگے اف تک نہیں کرنا، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی اماں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ کسی نہ کسی دن تو وہ بھی میری ایسی قدردان بنے گی جیسی اب دادی اماں کی تھی۔ اور یہی سوچ کر میں بڑی ہوتی گئی۔ اماں نے ہم سب کو پڑھایا لکھایا تاکہ کبھی کسی مجبوری میں ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم بے بس ہیں۔ اس دن سے ہماری مشقتیں اور امتحان شروع ہو گئے تھے۔ میری امی پڑھی لکھی تھیں، انہوں نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ہمارے حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے، لیکن جو بہاریں ابو کی زندگی میں تھیں وہ واپس نہ آ سکیں۔ ہم سب بہن بھائیوں کا بچپن کافی تلخ تھا۔ عام بچوں کی طرح تو ہمارا بالکل بھی نہیں تھا بچپن۔ ابا اکلوتے بھائی تھے، اس لیے دادی اور پھپھو کی ذمہ داری بھی امی پر تھی۔ امی سارا دن نوکری کرتی تھیں اور پھر اسکول سے آ کر گھر والوں کی خدمتیں، اور ایسے ہی دن گزرتے جاتے تھے۔ میں جب بھی سوچتی کہ زندگی میں کچھ بڑا کروں گی، میرے سامنے سب سے پہلے یہی مسائل آتے تھے کہ میرے سامنے میرا پورا گھر ہے، پہلے مجھے ان کی زندگی بدلنی ہے، تب کہیں جا کر میں اپنے لیے کچھ کر پاؤں گی۔ اور پھر اسی طرح میں نے اپنا مقصد گھر والوں کو اچھی زندگی دینا بنا لیا تھا۔ سارا دن پڑھتی، پھر ٹیوشن کے بچے پڑھاتی، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سب سے بھی بمشکل ہی امی کی کوئی مدد کر پاتی۔ وہ پھر بھی ہر وقت پریشان ہی رہتی تھی۔ میرے بھائی ابھی کافی چھوٹے تھے، ان دونوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی تھی۔ دادی کہتی تھی، ان بچوں کو کسی کام پر لگا دو، 2-4 پیسے کما کر لائیں گے۔ لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائیوں کا بچپن بھی ویسا ہی ہو جیسا میرا تھا۔ میں انہیں ہر قسم کی فکر سے آزاد پڑھانا لکھانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے دادی کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی۔ اب میری پڑھائی تقریباً مکمل ہونے والی تھی۔ میں جتنا بھی پڑھتی مجھے کم لگتا تھا، کیونکہ میرے سامنے بہت سے مسائل تھے جو کہ پڑھ لکھ کر کسی اچھی نوکری کی صورت میں ہی حل ہو سکتے تھے۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ ہی نوکری ڈھونڈنی بھی شروع کر دی تھی۔ میں جتنا بھی چاہتی مجھے ایسی کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی جو ہمارے سارے مسائل کا حل ہو۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ صبر کرو تو پھل مل ہی جاتا ہے، بالکل ویسے ہی مجھے بھی میرے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ مجھے ایک بہت اچھی نوکری ملی تھی، جہاں پہلے ہی مہینے 40,000 تنخواہ مل رہی تھی۔ میں نے فوراً سے پہلے نوکری کرنا شروع کر دی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نوکری سے میری زندگی ایسی بدل جائے گی کہ میں خود ہی حیران رہ جاؤں گی۔ مجھے دفتر آئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے جب مجھے لگنے لگا کہ کوئی ہے جس کی نظروں کے حصار میں مسلسل ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی دکھ رہا تھا، لیکن میں محسوس کر سکتی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، مجھ پر نظر رکھ رہا ہے۔ میں پریشان تھی کہ کوئی مجھے ہی کیوں دیکھے گا اور مجھ پر ہی کیوں نظر رکھے گا۔ اسی کشمکش میں مزید کچھ دن اور گزر گئے۔ 1 مہینہ پورا ہو گیا جب مجھے پہلی تنخواہ ملی۔ میں خوشی خوشی گھر پہنچی۔ اس دن میرے گھر میں سبھی خوش تھے۔ میں نے آدھی تنخواہ اماں کے ہاتھ پر رکھی اور باقی آدھی سے سب گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کر لائی تھی۔ اس دن تو جیسے ہمارے لیے عید تھی۔ اب میں مزید لگن سے کام کرنے لگی۔ زندگی بہت پرسکون ہو گئی تھی، لیکن وہی ایک مسئلہ اب بھی تھا کہ آخر وہ کون تھا جو مجھے اب بھی اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ میں جب بھی کینٹین پر جاتی تو وہ لوگ بل نہ لیتے۔ کیا آپ کا بل ادا ہو چکا ہے؟ ایک دم سے کمپنی کی طرف سے مجھے آنے جانے کی سہولت بھی فری کر دی گئی تھی۔ وہ لوگ پہلے سٹاف سے آدھے پیسے لیتے تھے، لیکن اب میرے لیے یہ سہولت بھی آ گئی تھی۔ اگر کمپنی کی باس لڑکی نہ ہوتی تو شاید مجھے شک ہو سکتا تھا کہ یہ باس ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اور ایک دن بلی تھیلے سے آخر باہر آ ہی گئی۔ میں اپنے آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب وہ مخصوص نظر مجھے خود پر محسوس ہوئی۔ میں نے ایک دم سر گھما کر دیکھا تو پیچھے جو انسان تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ ہماری کمپنی کے مینیجر
زاہد موحد تھے۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی کیونکہ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ انسان موحد ہوں گے۔ میں ان کے پاس گئی اور کہا، آپ مجھے اتنے دن سے کیوں گھور رہے ہیں؟ میرا اتنا اعتماد دیکھ کر بھی وہ بالکل نہیں گھبرائے بلکہ ہنوز مجھے تکتے رہے اور پھر کہا، آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ میں ہی تھا جو آپ کو گھور رہا تھا؟ میں نے انہیں دیکھا جو مجھ سے زیادہ بڑے نہیں تھے، ایک اچھے خاصے خوش شکل نوجوان تھے۔ میں نے انہیں کہا، میں اس نظر کو اپنے اوپر محسوس کر سکتی ہوں، باقیوں کی نظر ویسی نہیں ہے، جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ آپ ہی ہیں۔ ایک لمحے کو اپنا اعتماد دیکھ کر میں بھی ڈری تھی کہ اگر یہ وہ نہ ہوئے تو اس نوکری سے نکال ہی نہ دی جاؤں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ذلیل کر دیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی کمپنی کے مینیجر تھے۔ لیکن اب تو میں کہہ چکی تھی، اس لیے ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور وہ جنہیں ڈرنا چاہیے تھا وہ کہنے لگا، تو اچھا، اب آپ کو میری نظر کی بھی پہچان ہو گئی ہے، کمال ہے۔ مجھے ان کا اتنی ایمانداری سے کہنا اچھا لگا تھا اور پھر انہوں نے اعتراف کر لیا، میں وہی تھا جو پہلے دن سے ہی تمہیں اتنا غور سے دیکھ رہا تھا، اور میں نے تو کوشش کی ہے تمہارے لیے سب کچھ اچھا کرنے کی، کیونکہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا، یہ تمام باتیں آپ میری امی کے ساتھ کریں، سب انہی کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ ہاں کر دیں گی تو ہی کچھ ہوگا، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس بات پر زاہد نے کہا، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی امی سے ہی ملنا ہے، لیکن رشتہ لینے جانے سے پہلے پوچھ لینا چاہتا تھا کہ کہیں آپ منگنی شدہ تو نہیں ہیں، یا پھر میرا رشتہ لانے سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہوگا۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں کب کا رشتہ بھجوا چکا ہوتا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی خوبصورت آنکھیں ایک ایک لفظ کے سچا ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میرے گھر کے حالات کیا ہیں۔ وہ غور سے سن رہے تھے۔ میں بولی، میں پہلے اپنے بھائیوں کو پڑھانا چاہتی ہوں، ان کی تعلیم مکمل ہونے میں ابھی کچھ وقت ہے، تب تک میں شادی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو 1 سال آپ کو رکنا ہوگا۔ 1 سال کے بعد جب میرے بھائی کسی نوکری پر لگ جائیں گے، تب اگر پھر بھی آپ کا دل مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ ہوا تو رشتہ لے آئیے گا۔ میری بات سن کر موحد بولے، تمہاری تمام شرائط سر آنکھوں پر، میں زندگی بھر تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ تمہارا مقصد پورا ہونے تک تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، تم بالکل پرسکون ہو جاؤ۔ اب وقت گزر رہا تھا، دھیرے دھیرے میں زاہد کے پیار میں مبتلا ہو رہی تھی۔ وہ میرا اتنا خیال کرتے تھے کہ میں خود بھی حیران رہ جاتی۔ میرے بھائیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو بہتر ہوتا مجھے مشورہ دیتے، اور ان دونوں کے لیے ابھی سے ہی اپنے دوست کے دفتر میں بہترین نوکری کا انتظام وہ کر چکے تھے۔ میں خوش تھی کہ وہ اتنے اچھے ہیں۔ امی کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ پہلے ہی مجھے اجازت دے چکی تھیں کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہوں، اس لیے میں بہت مطمئن تھی۔ وقت گزرتے گزرتے 1 سال بیت گیا۔ زاہد نے اپنے وعدے کے مطابق اس گزرے سال میں مجھے بالکل پریشان نہ کیا، میرا بہت ساتھ بھی دیا۔ میرے بھائیوں کی نوکری بھی لگ چکی تھی جو کہ بہت بہترین تھی۔ میری نوکری کرنے کی وجہ اب ختم ہو چکی تھی، میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، اور پھر میں نے زاہد موحد کو اپنے گھر رشتہ لانے کا کہا۔ وہ تو جیسے میرے ہی اشارے کے منتظر تھے، فوراً ہی ہاں کر دی، اور 2 دن کے بعد ہی میرے گھر آ گئے۔ ان کے ساتھ موجود خاتون کو دیکھ کر مجھے رشک ہوا کہ ان کی امی اس عمر میں بھی بہت کم عمر کی لگتی تھیں، لیکن مجھے بعد میں پتہ لگا کہ وہ زاہد کی امی نہیں بلکہ ان کی بہن روبی آپا تھیں جو کنواری تھیں۔ ان کی شادی کچھ خاص وجوہات کی بنا پر ہو نہیں پائی تھی۔ میں انہیں کافی دیر بغور دیکھتی رہی، وہ کافی عجیب سی لگ رہی تھیں۔ پھر میری شادی ان کے گھر ہو ہی گئی، کیونکہ امی نے بس میری رضامندی دیکھی تھی۔ لیکن شادی کے بعد کی میری زندگی عذاب بن گئی۔ روبی آپا نے میرا رہنا اجیرن کر دیا تھا۔ میں اب زندگی سے کوسوں دور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ پہلے میرے بابا اور پھر اب میرا شوہر، دونوں ہی ایسے مرد نکلے تھے جو اپنی ماں اور بہنوں کے ہی سگے نکلے۔ اس لیے میں بس
اب دنیا سے دور ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جب زاہد گھر آئے تو ان کی بہن نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا کہ مجھے تمہاری بیوی نے مارا ہے۔ زاہد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسی وقت مجھے بالوں سے پکڑا اور طلاق دے دی۔ میں روتی کرلاتی جب گھر پہنچی تو مجھے میرے بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو بتا دیا تھا کہ آج ہم جو بھی ہیں اپنی آپا کی ہی وجہ سے ہیں، اس سے کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے آپا کے آگے کبھی مت بولنا۔ میں روبی آپا جیسی نند نہیں بننا چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کی بھی زندگی تباہ ہو، اس لیے میں خود ہی ایک کونے میں ہو گئی۔ میرا کوئی بچہ تو تھا نہیں جو میں کسی پر بوجھ بنتی، اس لیے میں نے دوبارہ سے نوکری شروع کر دی۔ تو شادی شدہ بھائی بھی میری بہت فکر کرتے تھے، لیکن میرا دل پھر بھی ہاٹ ہاٹ آنسو روتا تھا۔ دل کا حال ماں سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ امی میرے اسی غم میں ایک رات ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کی قبر بھی ابو کے ساتھ ہی بنا دی گئی۔ اس دن کے بعد اس بھری دنیا میں میں اکیلی ہو گئی تھی۔ دادی مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجھے صبر نہیں آتا تھا۔ میں بس یہی سوچتی رہتی کہ کاش میں بھی اماں کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ اب میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ میں ساری رات جاگتی رہتی تھی۔ ایک رات اسی جاگنے کی وجہ سے مجھ پر ایک بہت بڑا راز افشا ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میں جاگ رہی تھی، امی کی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی، کچھ ان کی شادی کی تھیں، کچھ میرے ہونے کی۔ وہ تصویریں دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تبھی ایک دم مجھے گھنگروؤں کی آواز آئی۔ مجھے لگا یہ سب میرا وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں تھا۔ مسلسل وہ آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کوئی دلہن تھی جو ہمارے گھر سے نکل رہی تھی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی دلہن نہیں تھی، نہ کسی نے آنا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چادر لے کر نکل گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ دلہن ہے کون؟ اور پھر وہ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک قبرستان میں داخل ہو گئی، اور حیرت تو مجھے تب ہوئی جب وہ امی کی قبر کے پاس بیٹھ گئی۔ اب مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ آخر ایسا کون ہے جو یہاں ایسے آ کر بیٹھا ہے۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میں نے ذرا غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ جو لہنگا اس نے پہن رکھا تھا وہ تو میری امی کا تھا، اور امی کا ہی زیور اور لہنگا پہن کر وہ وہاں چلا آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کسی نے میرے بھائی پر تعویذ کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسے کر رہا ہے۔ میں بنا اسے کچھ کہے سیدھا گھر واپس آ گئی۔ صبح ہوئی تو کھانے کی میز پر خاوند بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رات کو کسی ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہے۔ میں نے باتوں میں اس سے پوچھا بھی، لیکن وہ تو ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے ذہن میں ہی سوچ رہی تھی کہ آخر میں ایسا کیا کروں جو خاوند ٹھیک ہو جائے۔ دوسرا اہم پہلو یہ لگا تھا کہ اگر اس پر کسی نے جادو کیا بھی تھا تو وہ کون ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ایسی حرکت کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ بھابیاں بھی اچھی تھیں، کیونکہ خاور خود بھی سب کا خیال رکھتا تھا۔ اور پھر ایسا روز ہونے لگا۔ وہ رات کو گھر سے جاتا تو میں بھی پیچھے پیچھے چلی جاتی۔ وہ امی کی قبر پر جا کر روتا تھا، پتہ نہیں کیا باتیں کرتا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس کے راز و نیاز ایسے نہ جانے کون سے تھے جو وہ ہم سے نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر اس دن جب میں واپس گئی تو سب لوگ جیسے اس وقت رات کے تیسرے پہر میرے ہی منتظر تھے۔ میں حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی کہ آخر کیا ہوا۔ تب بھابی نے کہنا شروع کیا، دیکھا میں آپ کو کہتی تھی نا کہ آپ کی بہن کوئی اچھی عورت نہیں ہے، یہ روز رات کو باہر جاتی ہیں۔ میں نے کئی بار انہیں دیکھا ہے، کبھی کبھی تو یہ لہنگا پہن کر بھی باہر جاتی ہیں، بالکل دلہن کی طرح سب کرتی ہیں۔ لیکن آپ نے ہمیشہ میری بات کو اگنور کیا اور مجھے کچھ نہیں سمجھا تھا۔ لیکن دیکھ لیں، آج تو آپ نے اپنی بہن کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میرا بھائی میری طرف بڑھا اور کہا، ابا ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں تو ہمیشہ آپ کی عزت کرتا تھا۔
میرے دونوں بھائی جن کی آنکھیں میرے لیے عزت ہی عزت سے بھری رہتی تھیں، اب ان کی آنکھوں میں حقارت نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتی، گھنگرو کی آواز پر سب چونک گئے، اور پھر سب نے خاور کو آتے دیکھا جو اب بھی دلہن کے لباس میں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی پتہ لگے، لیکن اب تو سب یہ بات جان گئے تھے۔ اب میرے بھائی میرے قدموں میں گرے، مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ ان کی بیویاں بھی مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں کہ ہم نے آپ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا۔ میں نے انہیں بتایا، یہ پچھلے کئی دنوں سے ایسے ہی امی ابو کی قبر پر جا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کا پیچھا کیا کہ کہیں یہ خود کو نقصان ہی نہ پہنچا لے۔ اس کے بعد ہم نے خاور کو ڈاکٹر کو دکھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اسے ایک بیماری تھی جس کا نام بائیپولر ہے۔ اس میں انسان کی دو شخصیات ہو جاتی ہیں۔ خاور سب سے چھوٹا تھا، اس لیے وہ امی کے سب سے قریب رہا تھا۔ ابا نے جو ظلم کیے تھے، امی کے قریب وہی تھا، اور اس نے ان سب چیزوں کا بہت اثر لیا تھا۔ امی کے غم بانٹتے اس میں ایسا عنصر آ گیا تھا۔ وہ امی کے مرنے کے بعد ان کی کمی محسوس کرتا رہا، اسی لیے اس حالت میں وہاں جاتا تھا۔ اب اس واقعے کو 3 سال بیت گئے ہیں۔ خاور بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ میری شادی بھی کمپنی کے باس سے ہو گئی ہے۔ زاہد ماہد اب تباہ حال ہو چکا ہے۔ وہ آج بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے، کیونکہ اسے اپنی آپا کی حقیقت پتہ چل چکی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ مجھے میرے اللہ نے صبر کا بہترین پھل عطا کیا ہے، اور میں اپنے گھر میں اب پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔